الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم داعیا الی اللہ بإذنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مرکزی مناظر اور انتہائی مخلص محقق عالم دین حضرت مولانا وحدان صاحب دامت فیوضہم آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ میرا دل تو تھا کہ میں ان کا بیان سنوں، لیکن انہوں نے اپنے بیان کو مختصر کر دیا، تو اس لحاظ سے صرف چند باتیں میں عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ دین میں مشکل ترین شعبہ اور امتحانات سے لبریز شعبہ وہ ہے دعوت الی اللہ۔ سب سے کٹھن مراحل، مشکل ترین اور ادک ترین شعبہ یہی ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ جتنا یہ شعبہ مشکل ہے اتنا یہ عظیم ہے، اور جتنا یہ عظیم ہے اتنا یہ مظلوم ہے۔ ہر آدمی کا کام بھی نہیں دعوت الی اللہ کا مضمون اور آسان بھی نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مقدس نے مقامات ذکر کیے، منصب ذکر کیے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو منصب ہے دعوت الی اللہ کا، یہ ایسا منصب ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
اس لیے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی، اے میرے عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرا، اور مبشر بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ علماء جانتی ہیں کہ داعی کا جب عنوان آیا تو یہاں یہ لفظ قرآن نے ذکر کیا داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے باذنہ ہی، اس کی توفیق سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام سب سے مشکل ترین کام ہے، اس لیے جب دعوت الی اللہ کی بات آئی تو ساتھ یہ قید لگائی باذنہ ہی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر دعوت الی اللہ ناممکن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دعوت کے اصول ذکر کیے کہ دعوت کون دے سکتا ہے، دعوت ہے کس چیز کی، اور دعوت دے گا کیسے۔ تو قرآن مقدس نے یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمائی، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، ھذہ سبیلی، دعوت کا تعین ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کس چیز کی دعوت ہوگی۔ یہ سورہ یوسف ہے، اور اس سے پہلے خود سورہ یوسف اور سورہ ہود ایک خاص مسئلہ لے کے آئی۔ سورہ ہود کے شروع میں ذکر کیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سورہ یوسف کے درمیان میں ذکر کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا، اور جہاں فرمایا ھذہ، یہ ہے ھذہ کا مشار الیہ، یہ ہے میرا راستہ جو سورہ ہود سے گزرا، سورہ یوسف سے گزرا، اور سورہ ہود اور سورہ یوسف دونوں بتا رہی ہیں کہ دعوت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی مضمون سورہ یوسف کا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی تفسیر یہاں پر ذکر کی ھذہ، یہ پیچھے سورہ ہود سورہ یوسف کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، اور یہ ھذہ کی تفسیر ادعو الی اللہ یہ اجمال ہے، اور اس کی تفصیل ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دعوت ہوگی خالص توحید کی،
دعوت اللہ کا معنی خالص اللہ کی توحید کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر عبادت کس چیز کا نام ہے، اس کی تفصیل تو یہ یاد رکھو، عبادت کا لفظ یہ عربی ہے، اور عربی میں لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو اس طرح بات پردے میں رہ کر اور بات نہ کھلتے ہوئے آج کا قبر پرست وہ بھی ضربیں لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ، آج کا گھوڑے پرست وہ بھی ضربیں لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ، آج کا اکابر پرست وہ بھی ضربیں لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ انہیں الہ کا معنی سمجھ نہیں کہ الہ کہتے کس کو ہیں، الہ کا مطلب کیا ہے، اور الہ اللہ کو الہ ماننے کا توحید فی الالوہیت کا تقاضا کیا ہے۔ اس لیے عربی میں لا الہ الا اللہ اجمیوں کے لیے پڑھنا آسان ہے، عربیوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اسی لا الہ الا اللہ سے کام شروع کیا تو سب سے پہلے پتھر اس چچا نے مارا جس نے آپ کی میلاد کی خوشی کی تھی۔ آج عجیب مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی ہیں اور قبروں کی پوجا بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی ہیں، تعزیہ تبوت پہ منتے منوتیاں بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی ہیں اور غیر اللہ کی پوجا بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی ہیں اور دجال اور طاغوتی نظام پر بیعت بھی ہے، اور ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعبدو الا اللہ ہے کیا، اللہ تعبدو الا ایاہو کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے داعی اللہ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی الوہیت اس کو بیان کرے اور واشگاف کھلے لفظوں میں بیان کرے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اگر دین کے سارے شعبے ان کو جمع کریں تو سب شعبوں کا مرجع ہے لا الہ الا اللہ، سب کا مرجع یہی ہے۔ اور جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ آئے گا، ہزار تسبیح پڑھ لو، لاکھ اس کے ختم پڑھ لو، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تب ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے گا اور پھر اس کی تصدیق کرے گا اور پھر اس کے ساتھ قائم رہے گا۔ آج کل یہ بھی مصیبت ہے، لوگ یہاں تک کھڑے ہیں جی فلانا کلمہ گو بن گیا، کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ گو کو کچھ نہ کہو، تو جو کلمہ گو ہو کر گوہ بن گیا اور کلمے کو سمجھا نہیں، تو اتنا مجرم ہندو نہیں، اتنا مجرم سکھ نہیں،
اتنا مجرم یہودی اور عیسائی نہیں جس نے کلمے کا انکار کیا جتنا مجرم یہ کلمہ گو جو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ الہ کہتے کس کو ہیں، رسول کہتے کس کو ہیں، اور امت میں جتنی خرابیاں ہیں سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہر غیر مذہب وہ اپنا دین سمجھتا ہے، اپنا مذہب سمجھتا ہے، لیکن یہ مسلمان یہ اپنے دین کا پہلی جز اور دین کی ابتدا جس دروازے سے اسلام میں داخل ہونا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش عام تو چھوڑو 99% مولوی بھی نہیں سمجھتا کہ الہ کا معنی کیا ہے، اس لیے ساری خرابی یہ۔ تو آپ نے تو کئی دفعہ یہاں الہ کا معنی سنا، میں نے ذکر کیا وہ بیان کرنا جہاں مقصد نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ دعوت کس چیز کی ہوگی؟ دعوت ہوگی لا الہ الا اللہ کی، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اسی میں اللہ کے سوا دعا پکار کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاکم حقیقی کوئی نہیں، حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی حاکم حقیقی نہیں، پکار کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی پکار کے لائق نہیں، سجدہ رکوع منت نظر نیاز ان کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا منت منوتی نظر نیاز سجدہ رکوع طواف کے لائق نہیں۔ تو یہ ایک عنوان ہے دعوت کا، اور یہ دعوت حضرت نوح سے شروع ہوئی، 1.25 لاکھ پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے، اور ہر پیغمبر کی دعوت کا یہی مرکزی نقطہ رہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعوت دی ہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اس جملے کو سمجھنا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک نبی کی دعوت نہیں جس نے کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نہیں، سب کی دعوت ہے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ انبیاء کی بعثت عبادت اللہ کی دعوت نہیں، توحید فی العبادت کی دعوت ہے، توحید فی الالوہیت کی دعوت ہے۔ تمام انبیاء کا یہی مشن رہا، اور جو داعی اللہ حقیقت میں تھے وہ سب انبیاء کرام، اسی لیے ذکر کیا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب انبیاء اور رسول نے دعوت کس چیز کی دی؟ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، اور فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ طاغوت ہر وہ نظام جو اللہ کے نظام کے مقابل، طاغوت ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون کے مقابل، طاغوت ہر وہ بنا ہوا حاکم جو اللہ کی حاکمیت کے مد مقابل
طاغوت ہر وہ دین جو دین الہی کے مد مقابل، ہر وہ تہذیب، ہر وہ نظم جو اللہ کے دین کے مد مقابل وہ طاغوت ہے، اور ہر پیغمبر نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں۔ کچھ صوفی بن گئے، ان کی دعوت اللہ، دعوت الاستنجا، جہاں تک دعوت پوری ہے کام ختم۔ اس لیے بات ذہن میں رکھو، دعوت اللہ ہے کیا؟ دعوت اللہ خالص توحید کی دعوت تھی جو انبیاء نے دی۔ اسی لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا، تجھ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب رجالن، مرد تھے، مرد تھے۔ کیوں؟ یہ کام ہی مردوں کا ہے، یہ کام مردوں کا ہے، مشکل کام ہے۔ اس نے فرمایا رجالن، کوئی عورت نبی نہیں بنی، عورتیں صدیقات رہی۔ حضرت مریم صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ، سید کائنات حضرت فاطمہ بھی صدیقہ، یہ سب صدیقات تو ہیں، لیکن اللہ نے نبوت کسی عورت کو نہیں دی۔ اس کی وجہ رجالن میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے۔ رجل اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں نہ کانپے، یہ رجل سے۔ رجال جس کی ٹانگیں نہ کانپتی ہوں، کہ سامنے دعوت دے اور لڑکھڑانا شروع کر دے، نہیں، اس کی دعوت دعوت ہی نہیں۔ دعوت دیتے ہی وہ ہے جس کے سینے پہ بال ہو، جو رجال ہو۔ رجال یہ ہر ایک کسی کا کام نہیں، جیسے ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں نبیوں والا کام ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں جو تم نے لیا، وہ کھانے پینے والا کام ہے۔ انبیاء کا کام دیکھو، یہاں پہلا دائی ہے۔ دوسری چیز دائی کا اخلاص ہے۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت توحید ہے۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے قرآن کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہترین بات کس کی ہے؟ کون؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اور رب کی طرف دعوت۔ کس چیز کی دعوت؟ توحید کی۔ کس چیز کی دعوت؟ توحید۔ تو دعوت توحید کی ہے۔ یہاں پر بھی دعوت اللہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے دائی کی صفات، کہ دائی میں بھی صفات ہوں۔ سب سے پہلا وصف ہے دائی کا کہ دائی مخلص ہو اور دعوت دیتا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر دائی بھی دعوت دینے والے میں ریاکاری ہو، یا دنیا کا لالچ ہو، یا کسی کے خوف سے مرعوب ہو جائے، وہ کبھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ مسئلہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس میں اللہ کا خوف ہو، اور لا یخافون لومۃ لائم، کسی بکواس کرنے والے کے بکواس کی طرف اس کا خیال ہی نہ ہو۔ اگر مختلف جگہ سے کتے بھونکیں، ہر کتے کی طرف ڈنڈا لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔
دائی کو اپنا دروازہ اپنا مشن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے لا یخافون لومۃ لائم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب مسئلہ حق بیان ہوگا تو کئی قسم کے کتے بھونکنا شروع ہوں گے. کوئی وہ کتے ہوں گے جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی ہوگی, اپنے پلے ہوئے کتے, وہ بھی اوں اوں کریں گے. اور کوئی مخالف کیمپ سے, کوئی اپنوں سے, لیکن دائی اگر مخلص ہے تو ان کتوں کا پیچھا نہیں کرتا, اپنے مشن کی حفاظت کرتا ہے. ہاں, جو کتا بھاگ کے پاؤں کے نیچے آ جائے اس کو رگڑ دے, اور دور سے اوں اوں کرنے والے وہ اپنے مقام پہ رہے. لا یخافون لومۃ لائم. دوسرا, فیس کا طالبگار نہ ہو. ہر داعی حق نے یہ اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا, اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بتانے کا کیا مقصد تھا کہ میری دعوت صرف اللہ کے لیے ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, میری مزدوری کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے ذمہ ہے. میں تم سے اجر نہیں مانگتا. جو آج دعوت کے نام پہ تجارت بن گئی, اور خطیب دعوت بھی نہیں, کیونکہ دعوت تو ہے دعوت توحید. اگر توحید کا مسئلہ نہیں وہ دعوت کیسی؟ انبیاء کی دعوت توحید ہے. اور یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لطیفے ہیں, گپیں اور راگڑیاں ہیں. وہ جو دوسرے لوگ تھے فنکار, پرانے زمانے میں ان کو کہتے تھے کنجر. آج کل وہ ہے فنکار اور گلوکار. تو انہوں نے مذہبی موسیقی شروع کی کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں گانے بجانے والوں کی طرز پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی. آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن, قرآن پاک پڑھو عرب کے لہجوں پر. اور فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایسے خطیب پیدا ہوں گے, ایسے مقرر, یرجعون القرآن ترجیع الغنا, وہ گانے بجانے کی طرز پہ قرآن پڑھیں گے, کنجروں کی طرزوں پہ وہ قرآن پڑھیں گے, اور ساری راگڑیوں کی طرز پہ وہ قرآن لائیں گے, اور نوحہ پڑھنے والوں کی طرز پہ. قلوبہم مفتونہ, فرمایا ان کے دل فتنے سے لبریز ہوں گے, فتنوں سے بھرے ہوں گے. تخرج, اور ان کے اندر فتنے لوٹیں گے. آج اگر یہ حدیث کو سامنے رکھا جائے تو 95% دین کا ستیہ ناش کرنے والے یہی مذہبی موسیقار ہیں. مذہبی موسیقار جنہوں نے قرآن کو ذریعہ تجارت بنایا, اور فیسیں اور سارا کچھ ان کی یہ تجارت چل رہی ہے. اور مسلمان قوم انہوں نے وہ دوسرے چھوڑ دیے, تو یہ مذہبی موسیقی شروع کر دی. نہ مسئلے کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ. اور آج کل تو جناب جو صحیح کسی بڑے کنجر کی سر لگائے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا علامہ اور بڑا شیخ التفسیر ہے. تو صرف یہ پورا دین برباد کیا. تو خیر, دائی وہ ہوگا, سچے دائی کو پہچانو اور فراڈیوں کو بھی پہچانو. سچے دائی کی علامت ہے لا اسألکم علیہ اجرا. وہ دعوت کو تجارت نہیں بناتا, دعوت کو ذریعہ کاروبار نہیں بناتا.
اور دعوت بھی کس کی دیتا ہے؟ خالص مسئلہ توحید کی. پھر لگن اور ذوق دعوت کا. وہ ذرا دیکھو اس دائی، پہلا دائی ہے اور کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی. وما فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں ان کو دعوت دیتا رہا اور یہ دعوت سن کے اور زیادہ بھاگتے رہے. فرارا، بھاگتے رہے. اب ذرا آپ اندازہ کریں، پیغمبر دعوت دے رہا ہو رات کو بھی دن کو بھی، اور پیغمبر کی دعوت سننے والے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ اور بھاگ رہے ہوں. اللہ کا پیغمبر پیچھے ہو اور کہتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. یا اللہ، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، اور میری دعوت کا مقصد کیا تھا کہ یہ بخشش کے قابل بن جائے، یہ تیری بخشش کے قابل بن جائیں، تو ان کو بخش دے. انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالی. اصابع ذکر کیا، حالانکہ انگلی کے یہ پورے جاتے ہیں کانوں میں. قرآن مقدس بتانا یہ چاہتا ہے انہوں نے تو اتنی کوشش کی کہ پوری انگلی کانوں میں چلی جائے، لیکن وہ تو جا نہیں سکتی تھی. داعی حق کی آواز سے اتنی نفرت ہے، آواز سے نفرت ہے کہ اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے. لیکن دائی پھر بھی لگا ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا، اوپر کپڑے کر لیے، اندر لپٹ گئے. داعی حق کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتے. وَأَسَرُّوا، اور بڑے اڑ گئے اسی پر. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بڑیا گالیاں نکالی، بڑا تکبر کیا، اور ایسا تکبر کیا استکباراً، فتوے بھی، گالیاں بھی، میرے خلاف نفرتیں بھی. ثم انی، یا اللہ پھر بھی میں نے چپ نہیں کی، اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی چپ نہیں کی. ثم انی دعوتہم جہارا. آپ یہ ہر دائی کو پڑھنا چاہیے سورۃ نوح، کہ یہ پہلا دائی ہے. اس کے ساتھ حالات کیا پیش آ رہے ہیں؟ پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگ آگے سے بھاگ رہے ہیں، پیغمبر پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے سے بلا رہے ہیں، اور لوگ پیغمبر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے دائی کی. پیغمبر پھر بھی دعوت دیتا ہے، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں، پیغمبر پھر بھی دعوت دیتا ہے. لوگ فتوے لگا رہے ہیں، پیغمبر پھر بھی دعوت دیتا ہے. وہ میٹنگیں کر کے تکبر کا اظہار اور اپنے مال و متاع، چودراہٹ، اپنی خانگی اور اپنی حکومت اور اپنی دھمکیاں دے رہے ہیں پیغمبر کو. لیکن پیغمبر پھر بھی کہتا ہے ثم انی دعوتہم جہارا. یہ ہے رجالن کا معنی. ثم انی دعوتہم، چھوڑا پھر بھی نہیں. آج تقریر کرے مولوی کہ صحیح روٹی نہ ملے، فیس نہ ملے. آج دین کا دائی یہ جب تقریر سے فارغ ہوتے لیٹرین میں جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے. کیوں؟ وہاں پر جا کے وہ گنتی کرتا ہے پیسے کتنے ملے، اور اگر پیسے کم ملے تو یہ باہر لڑائی کرتا ہے. میرے پاس ایسے خطیبوں کا بہت بڑا ریکارڈ موجود ہے جو ان فیسوں پہ لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی ہے دائی. تم دائی نہیں ہو، تم دین کو برباد کرنے والے ہو. یہ دائی ہے.
انبیاء کی دعوت خالص اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے دعوت، سب انبیاء نے دعوت دی، اور فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ ان کے بھرے مجمع ان میں بھی جا کے دعوت دی، اور ان کے چھپے مجمع ان میں بھی جا کے دعوت دی، ان کے عرصوں پہ جا کے دعوت دی۔ یہ کام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ سیال شریف کے عرس پہ مولانا حسین علی پہنچ گئے، سیال کا عرس تھا، ان کا مشرکوں کا میلہ لگا ہوا تھا، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، اور وہاں مزار کے سامنے کھڑے ہو کر شروع کیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ہر غیب کو جاننے والا صرف اللہ، لہو دعوت الحق، یہ بابا نہیں سنتا، سننے والا صرف اللہ، ان کو تم پکارو گے، تم سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ یہ اب وہاں سیال شریف کے عرس پہ مولانا حسین علی دعوت دے رہے ہیں، وہاں پر سارے مولوی بھاگے، جو بڑا سیال کا پیر تھا اس کو کہا کہ وہاں بھچرا والا وہابی تو جہاں پہنچا ہے، وہ تو وہاں، اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے تو تقریر شروع کر دی ہے اور سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ خراب ہو جائیں گے، ان کی عقیدت خراب ہو جائے گی۔ تو پیر صاحب نے کہا شیخ الجامعہ کو بتاؤ، جو جامعہ کا بڑا شیخ الحدیث تھا، اس کو بتائے کہ وہ مولانا حسین علی سے جا کے مناظرہ کرے اور اس کو جہاں سے بھگائے۔ تو جب وہ گئے شیخ الجامعہ کے پاس تو اس نے کہا کہ وہ حسین علی پڑھ کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا تو قرآن ہے۔ تو وہ شیخ الجامعہ کہنے لگا پورے اس مجمع میں سب سے بڑا قرآن کا منکر آپ نے مجھے سمجھے۔ سارے میرے پاس آگئے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کا جواب دیں تو بڑا منکر میں ہوں۔ انہیں کوئی میں نہیں جواب دیتا، اس کو بیان کرنے دو جو کچھ کرتا ہے۔ تو وہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہاں پر پہنچ کے بیان کیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنڈ کے ایریا میں گئے، جنڈ کے ایریا میں سارے مشرکین تھے، مبتدئین تھے۔ تو فرمایا ہم نے کہا یہاں مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو کیسے؟ کہتے ہیں صبح کی نماز کے بعد وہ ذکر کرتے تھے، ہم چلے گئے نماز اپنی پڑھی اور سب میں گھس گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب سارے بیٹھے تھے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ تھوڑی سی دین کی بات ہوگی، تو مسئلہ شروع کر دیا۔ سارے لوگ مخالف ہو گئے، سارے لوگ مار رہے تھے، بالآخر لوگ ساری ریفلیں لے کے آ گئے۔ لیکن شیخ کہتے ہم وہاں ایک مکان تھا، اس کی چھت پہ چڑھ گئے، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، وہاں اس مکان کی چھت پہ ہم تھے، لوگ سارے نیچے تھے، وہاں پر ہم نے 3 گھنٹے بیان کیا چھت پہ کھڑے ہو کے۔ آج یہ دائی کہاں ہیں؟ یہ دائی، یہ ہے داعین اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں دعوت دے رہے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگ سارے کٹھے ہو رہے تھے، آپ بازار کے ایک کونے سے شروع ہوئے، آخر تک یہ آواز بلند کر رہے تھے، اور ایک آدمی بھینگا، بھینگا سمجھتے ہو؟ جس کی آنکھوں کی لین سیدھی نہ ہو، بھینگا آدمی، ٹیڑھی آنکھیں، لیکن چہرہ بڑا نورانی تھا، بڑا نورانی چہرہ، ہاں بے ایمان کا بے ایمان، چمک رہا تھا، اس کے چہرے کی ضوء روشنی تھی، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ کہتا لوگو انہو صابیون، یہ اکابر کا منکر، انہو ساحرن، اس کی بات نہ ماننا، یہ ساحر ہے،
کذاب کذاب ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بھینگا کون ہے، یہ نور والا بھینگا؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو لہب ہے، یہ آپ کا چچا ابو لہب۔ بازار میں دعوت ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ابو لہب پیچھے ہے۔ تو یہ سنت پوری کی ہمارے اکابر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جگہ جگہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مزاروں پہ جا کے دعوت دی، بازاروں میں جا کے دعوت دی۔ اسی طرح سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، انہوں نے شرک کے اڈوں پہ جا کے دعوت دی اور ہر جگہ پہ پہنچے۔ تو اصل دائی وہ ہوتا ہے جو انبیاء کے مشن پہ چلنے والا۔ فرمایا ثم انی، پھر میں ان کو دعوت دیتا تھا، اعلنت لہم واسررت لہم، عام اعلان بھی کیا اور خصوصی دعوت، بیٹھکوں پہ جا کے دعوت وہ بھی دی، اور ہر طرح ان کو دعوت دی اور ان کو توحید کے فضائل بھی سنائے۔ اور وہ فضائل کیا تھے؟ فَقُلْتُ، میں نے انہیں کہا استغفروا ربکم۔ استغفروا کا معنی اب تک جو شرک کیا اس سے توبہ کر لو، اب مسئلہ توحید مان لو۔ انہو کان غفارا، اگر 100 سال کی عمر گزر گئی شرک کرتے، 150 سال کی عمر گزر گئی شرک کرتے، آج شرک سے توبہ کر لو، اللہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہو کان غفارا، سارے گناہ معاف۔ اور یہ وہ واحد مسئلہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے، یہ ترغیب دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ توحید کی برکتیں بھی بڑی ہوں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، برکات توحید بیان کی، توحید کے فضائل بیان کیے۔ 950 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک رات نہیں، 950 سال یہ دعوت دی۔ لیکن اب ذرا بات سمجھنی ہے، دائی کا اخلاص بھی سمجھ آئے گا۔ 950 سال میں کتنے لوگوں نے مسئلہ مانا؟ 40 یا 80۔ اپنے بیٹے نے بھی مسئلہ نہیں مانا، تو بیوی نے بھی مسئلہ، لیکن دعوت نہیں رکی، دعوت 950 سال۔ آج ہم کام کرتے ہیں، اگر کام کوئی آدمی مسئلہ نہ مانے تو ہم چھوڑو جی، دعوت کا کیا فائدہ، مانتے ہی کوئی نہیں۔ دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے 950 سال، اور ماننے والے اتنے ہیں، ایک کشتی میں آگے، کشتی میں آگے، ایک ہی کشتی بنی، بیٹا بھی نہیں مانا، بیوی بھی نہیں مانی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دائی کا قصور نہیں، ماننے والے کی قسمتوں کا فیصلہ ہے۔ پیغمبر سمجھانے والا ہے، لیکن بات نہیں تو معلوم ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں کہ کتنے آدمی مان لیں۔ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے ساتھ 1-2 امتی ہوں گے، تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ، وہ کامیاب ہوئے۔ ہماری دائی کی ڈیوٹی ہے ما علینا الا البلاغ، دائی کی ڈیوٹی ہے مسئلہ کھول کر پہنچانا۔ آگے جو قسمت ہوگی مان لے گا، جو قسمت نہیں مانے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، میرا پیغمبر یہ جو صنادید قریش ہیں ان کے دلوں پہ مہر کر دی، اب یہ ماننے والے نہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ آپ دعوت چھوڑ دیں؟ نہیں، دعوت آپ دیتے رہیں۔ اللہ کو پتا تھا فرعون نے نہیں ماننا، حضرت موسیٰ ہارون 2 نبیوں کو بھیجا اور فرمایا تم نے دعوت دینی ہے لعلہ یتذکر،
اس امید کے ساتھ ہو سکتا ہے مسئلہ مان لے، ہو سکتا ہے ڈر جائے، تو معلوم ہوتا ہے سچا دائی وہ ہے، اس کا پہلا وصف اخلاص ہے کہ دعوت دے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ بھی نہ دیکھے کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کتنے مان رہے ہیں کتنے نہیں مان رہے، یہ بھی نہ دیکھے۔ ہم ایک جگہ جیلم میں گئے، جیلم کے ایریا ہے، تو وہاں پر کچھ ساتھی تھے، وہ بالکل نو مسلم تھے، سادے سے ساتھی تھے۔ انہوں نے درس کا نہ اعلان کیا نہ کسی کو بتایا۔ میں جب گیا تو 25-30 آدمی تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں بیٹھے تھے، حالانکہ اس کے اردا گرد بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں۔ تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں ساتھیوں کو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو اپنے لیے درس رکھا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اور جہاں پر لوگ بڑے مخالف ہیں۔ خیر میرے ذہن میں بھی بات آئی کہ میں اتنا سفر کر کے آیا اور 25-30 آدمی بیٹھے ہیں، ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسہ میرے ذہن میں بھی آیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہم لوگوں کو کیا بیان کرتے ہیں اور خود کیا سوچ رہا ہوں۔ میں نے وہاں درس شروع کیا، اللہ کے فضل سے 3 گھنٹے درس دیا۔ 3 گھنٹے کے بعد جتنے وہ 25-30 آدمی تھے، ان میں کچھ مشرک تھے کچھ رافضی تھے، وہ سب کے سب اللہ کے فضل سے سب مسئلہ مان کے اٹھے۔ سب نے اعلان کیا کہ ہمیں آج مسئلہ سمجھ آ گیا، ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، رفض سے توبہ کرتے ہیں۔ ایک غیر مقلد تھا ان میں، وہ غیر مقلد تھوڑا بعد میں بحث کرنے بیٹھ گیا، لیکن غیر مقلد نہیں مانا، رافضی بھی مان گئے مشرک بھی مان گئے۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کرتا وہ زیادہ فائدہ مند تھی، یا یہ 25-30 آدمیوں نے جو گفتگو کی ان میں بیٹھ کے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب ان کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ دے دی، تو اس لیے دائی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مرید تھا، بیمار ہو گیا، بڑے ہی بیمار رہا۔ آج کچھ گپیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ تقریریں 2 ہو چکی ہیں مجھ سے پہلے، تو میں نے تو تقریر نہیں کرنی تھی۔ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس نے خط لکھا، اس نے کہا شیخ جی میں آپ کی تقریر سن کے مسلمان ہوا، اور آپ کی تقریر سننے کا مجھے بڑا شوق ہے، لیکن میں بیمار ہوں، پہلے تو کبھی جمعہ پڑھنے آتا تھا، اب نہیں آ سکتا، اور وہ تھا بھی گجرانوالے سے بھی اوپر کوئی دیہات تھا۔ شیخ نے خط پڑھا تو فوراً پنڈی سے روانہ ہو گیا اپنے اس مرید کے پاس۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں باہر سے آیا تو بیٹھک میں شیخ القرآن کی آواز آ رہی تھی، اور جیسے وہ پورا جوش سے تقریر کر رہے ہوں، وہ تو نہ موبائلوں کا دور تھا نہ ٹیپوں کا دور تھا، تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میرا دماغ ٹھیک ہے، مجھے شیخ کی آواز آ رہی ہے، اور وہ پورے اپنی طرز پہ اپنے جوش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں اندر آیا اپنی بیٹھک میں، تو میرا وہ بیٹا تھا اور شیخ 2 آدمی تھے، اور شیخ اسی طرح تقریر کر رہے تھے جیسے ہزاروں کے مجمع میں کرتے ہیں، اس کو تقریر سنا رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے دائی کا اخلاص، کہ دعوت لوگوں کے لیے نہیں، اتنا مجمع ہو میں دعوت دوں گا، اتنے لوگ ہوں، اتنا پروٹوکول ہو میں دعوت دوں گا، نہیں، دعوت ہوتی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ایک چیز آخری کہ دعوت کا نصاب کیا ہوگا؟ کس نصاب سے دعوت دے گا؟ تو قرآن نے خود بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلا، کس کے ساتھ؟ بالحکمہ۔ اب یہ حکمہ کیا ہے؟
تلکا آیات الکتاب الحکیم، یہ ہے حکمت والی کتاب قرآن، قرآن مقدس۔ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اسی لیے علماء نے معنی کیا بالدلیل المحکم بالبرہان الساطع بالقرآن۔ دعوت کا نصاب فضائل سنت نہیں ہوگی، دعوت کا نصاب فضائل اعمال نہیں ہوگی، کیونکہ فضائل سنت میں بھی جھوٹ ہے اور فضائل اعمال میں بھی یار چلو کچھ جھوٹ ہے۔ اور دعوت کس کے ساتھ ہوگی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور حکمت والی کتاب وہ صرف قرآن ہے، قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ علی بصیرہ، سورہ یوسف میں علی بمعنی با، وہاں وقت نہیں، وہاں بھی دائی کے 5 اوصاف ہے۔ علی بصیرہ، دعوت کا نصاب کیا ہوگا؟ بصیرہ، اور وہ بصیرہ کیا ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہاری طرف آئے نری بصیرت۔ یہ قرآن مقدس بصیرت کا نصاب ہے، یہ حکمت کا نصاب ہے۔ اس لیے لوگوں نے جہاں بھی گڑبڑ کی، حکمت کا معنی مداہنت، بصیرت کا معنی شیطانی اور کتمان۔ یہ بصیرت کا معنی قرآن، حکمت کا معنی قرآن، فہم قرآن اور خود قرآن۔ تو دعوت کا نصاب وہ قرآن ہوگا۔ دعوت کس کی ہوگی؟ خالص توحید کی، دعوت اللہ۔ اور دائی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ مخلص فی اللہ ہو، اللہ کے لیے دعوت دے، اور دے دعوت کس سے؟ قرآن مقدس سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔